حضرت حدیث میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے عادل حکمران ہونے کی خبر ہے. نبی ایک حدیث 4 مرتبہ نبی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مرزا صاحب نے جو کہا ہے کہ نبی کی شرط نہیں ٹھہرائی ہے. مرزا صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. نہیں آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ حدیثوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مرزا صاحب کے پیچھے ہم بتا رہے ہیں نا جی. حضرت ایک منٹ رکیں ذرا. حضرت ایک منٹ. حضرت اسامہ صاحب ایک منٹ رکیں. بھائی ہمیں جو حدیث میں خبر ملتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی جو خبر ملتی ہے وہ عادل حکمران ہوں گے، وہ نبوت نہیں کریں گے. تو وہ حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ وہ حدیثیں یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ عادل حکمران ہوں گے. آپ کی حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ مانتے ہیں؟ وہی تو بتا رہا ہوں جچا صاحب کوئی میراک وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں تو آپ کون سی بتا رہے ہیں؟ کس حدیث کی بات؟ کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بخاری شریف کی بتا رہا ہوں. بخاری شریف کی ایک حدیث میں لفظ 4 مرتبہ عیسیٰ نبی اللہ اور صحابی. عیسیٰ نبی اللہ جب نازل ہوں گے تو وہ عادل حکمران ہوں گے. ہاں تو نبی اللہ ہے نا، وہ تو پہلے سے ہی ہے. وہ تو پہلے سے ہی ہیں. جچا صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ آنے کے بعد جو ہے 2 سال لگائی بنیں گے، 10 سال 10 مہینے ان کو حمل ہوگا، پھر 7 دن حیض ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت ایک منٹ رکے ذرا، اس پہ پکڑ نہ دیں ان کو. یہ تو بہت اچھا کیا انہوں نے بات کی. نزول کا لفظ جو ہوتا ہے، نزول کا لفظ جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آسمان سے ہوتا ہے نا. ہاں اچھا پیدا ہونا ہوتا ہے. پیدا ہونا، ہاں بالکل پیدا ہونا جو ہے پیٹ سے بچہ جب. تو جچا صاحب یہ پھر مرزا صاحب نے 2 سال لگائی بنے، 10 مہینہ 7 دن پھر لگائی بنے، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پیدا ہو چکے تھے. بھائی میں حدیث پر بات کر رہا ہوں. میں بھی تو حدیث کی بات کر رہا ہوں جی. اگر آپ کی بات ہم یہ مان لیں کہ نازل ہونے کے معنی پیدا ہونا ہے. کہتی ہے کہ نبی بات نہیں سنتے. جچا صاحب بات سن رہے ہیں. جچا صاحب 2 چیزوں میں آپ نے رگڑا لگا دیا مرزا صاحب کو. پہلی بات تو یہ کہ مرزا صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نازل ہونے کے معنی پیدا ہونا ہے. تو پیدا تو مرزا صاحب ہو چکے تھے. دوسرا رگڑا جو آپ نے لگایا مرزا صاحب کو ہی لگایا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے آپ کے نزدیک بیوقوف تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ آنے والے کے لیے ہمارے آقا و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی. نبوت. جچا صاحب او بھائی تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، عادل حکمران ہوں گے. نبی نہیں ہوں گے؟ نبی تو وہ پہلے سے ہیں. نبوت سے تو پہلے انہیں سرفراز کیا جا چکا. پہلے سے. اچھا چلیں وہ نبی ہوں گے. اچھا چلیں آپ کی بات مان لیں. اچھا چلیں نبی ہوں گے. اچھا نبی ہوں گے. ذلی ہوں گے، بروزی ہوں گے. اچھا کیسے ہوں گے؟ ذلی ہوں گے، بروزی ہوں گے. جچا صاحب بتائیں. نہیں میری بات سنیں نا. آپ مجھے بتا دیں اگر وہ نبی ہوں گے تو کسی حدیث میں ان کا ذلی بروزی نبی ہونا بھی آیا کیا کہ وہ ذلی نبی ہوں گے، بروزی نبی ہوں گے؟ وہ بتا دیں. لا نبی آباد جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جائے ایک نبی آئے گا تو ذلی بروزی کیا تشریح کریں؟ ذلی بروزی ہوگا کیا وہ؟ ہاں ذیل بروز. آپ کے اباؤ جداد ذیل بروز کو مانے بیٹھے ہیں. تو مرزا صاحب آپ کے نزدیک وہ مرزا صاحب کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ مرزا صاحب کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ بس مجھے پتا ہے، میں تو بتا رہا ہوں جی. میں تو بتا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر ہے، پیدا ہونے کی خبر نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کیسے نبی ہیں؟ جچا صاحب کیسے نبی ہیں وہ؟ کیسے نبی ہیں؟ کیسے نبی ہیں؟ قرآن نے عیسیٰ ابن مریم کو ذلی نبی کہا. آپ بتائیں تو. اب بتائیں وہ بھائی دلی کو چھوڑیں آپ. اچھا کس کو کہا؟ اچھا کس کو کہا نبی اللہ؟ کس کو کہا نبی اللہ؟ جچا صاحب کس کو کہا نبی اللہ؟ کس کو کہا نبی اللہ؟ جچا صاحب کس کو کہا نبی اللہ؟ عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم کو. عیسیٰ ابن مریم کو کہا یا مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی کو کہا؟ عیسیٰ روح ہے اللہ کی. تو عیسیٰ تو روح ہے اللہ کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے. عیسیٰ علیہ السلام کے جسم نہیں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم نہیں تھا؟
ہاں جی تھا لیکن چلیں ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے یا حدیث نے کہیں ذلی نبی کہا؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ یہ بالکل کہا، بالکل کہا. میں بتاتا ہوں ذلی. ہاں آپ بتائیں. چلیں نبی کے آنے کے قائل ہوئے نا. ایک منٹ مجھے بات کر لینے دیں، صرف ایک منٹ. جی ججا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ نبی اللہ ہوں گے. ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں. پہلے سے نبی کرام بھائی نے آتے سار ایک سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے یہ روحانی خزائن کی جلد 3 ہے اور پیج اس کا ہے 59 جی توضیح مرام. اس کے اندر لکھا ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے نبی علیہ السلام نے نبوت نہیں ٹھہرائی. اول تو یہ آپ بھی جاننا کہتے ہیں کہ چاہیے. حدیث میں ہے کہ اچھا آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اگر کسی بات پہ ہم بھی کہتے ہیں نبی ہوں گے تو مرزا صاحب نے تو جھوٹ بولا نا، یہ تو مانے. نہیں مرزا صاحب نے جھوٹ بالکل نہیں بولا، غلط بات نہ کریں. ٹھہرائی ہے، جھوٹ نہیں بولا. مرزا صاحب کہتے ہیں نبوت چول ماری مرزا صاحب چول ماری ہے. تحریر تو نہیں ہے نا. اچھا دیکھا نا یہ اکرام بکواسی چولے مارنے آ گیا، آپ نے چولے مارنے کے لیے ایڈ کیا ہے. اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تحریر نہیں ہے، ان کی 500 تحریریں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے 50 رنگ بدلے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. انہوں نے ہر ایک چیز جو ہے وہ تشریح کی ہوئی ہے. ہاں تو ذلی فروزی کی کیا کی ہے؟ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں چھوڑا جس کا جواب نہ دیا ہو. اچھا آپ اپنی حدیثوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں، کہتے ہیں نبی آئے گا اور پھر کہتے ہیں لا نبی نہیں آ سکتا. ہم نے یہ کہا ہے کیا کہ کوئی جو ہے نیا نبی آئے گا؟ ہم نے کہا ہے کیا؟ اور وہ 2 سال لگائی بنے گا، 7 دن اس کو حیض آئے گا اور پھر وہ خود کو خود جن کے لگائی سے مرد بنے گا. ہم نے کہا اسامہ بھائی بات سنیں، یہ بھائی آپ کے اکرام صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے، تو ابھی میں اللہ حافظ کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس تو ججا صاحب وہ مخنث کا کام نہیں ہے کہ میدان میں نکلے، کسی ہیجڑے کا کام نہیں ہے کہ میدان میں نکلے. اکرام آپ کا کھچ مچ بندہ ہے. ججا اپنی ٹیکسی ویکسی چلا لے یار، اپنا کام کر. اور دیکھو ججا صاحب ایک مشورہ دوں آپ کو، تھوڑا سا میراک ہے مرزا صاحب کی طرح سے. مرزا صاحب کی طرح آپ کو میراک ہے، میراک بھی ہے. میں تمہاری مراک کی مرض ٹھیک کر دوں گا. ارے کیا بات ہے. نہیں قادیان میں جائیں، ان کی قبر کھود کے وہاں سے نکالیں مرزا صاحب کو. میں تمہارا حکیم ہوں، تمہارا علاج کر دوں گا. نہیں حکیم تو نور الدین تھا جناب. آپ نور الدین حکیم سے بڑے نہیں ہو سکتے. دیکھیں قادیانی جو ہے نا قادیانی حکمت کے نام پہ افیم کھلاتے ہیں لوگوں کو. قادیانی افیم کھلاتے ہیں. اچھا مرزا قادیانی نے افیم کھائی یا نہیں کھائی؟ افیم کھائی نہیں مرزا قادیانی نے؟ حکیم کی صلاح پہ افیم کھائی. وہ جچے جا ٹونک وائن پی لے، جا کے صفحہ نمبر 5 خطوط امام بنا میں غلام جا ٹونک وائن پی، اپنی ٹیکسی چلا. یہ کھچ مچ کو چھوڑو، یہ بیچارہ لاگ لگائے گا. پھر وہ پٹی پٹی گئی ہے، اس کو چھوڑ جچے جا. اور مرزا پہ لعنت بھیج. اس نے لکھا ہے کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ آنے والے کے لیے ہمارے آقا و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی. آپ نے یہ پال رکھا ہے اکرام کو، تو یہ تو بہت بھائی یہ ہلکا ہے فل. اللہ کا شکر. چل سوال آپ بھاگ گیا جی یہ تو.